بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، ہر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالی يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. جس کو چاہے بیٹے بخشے اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرے، اور جس کو چاہے وَيَجْعَلُ لَهُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے وہ عقیم بنا دے، بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے. یہ صرف اور صرف اللہ کا ہی اختیار. دوسری بات، مومن پہ لازم ہے کہ جب بھی اولاد مانگے تو اللہ کی ذات کو ہی مانگ. انبیاء علیہ السلام اور خاص کر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ امت کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور اس بارے قرآن اور احادیث کے اندر بہت سارے دلائل موجود. تیسری بات کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور جو اللہ نعمت کرے اس کی قدر دانی، اس کا شکر کرنا مسلمان کے لازم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت قرآن پاک اور تعریف نعمت اور شکر کے قلب میں کلمات موجود رہے. ساری تعریف اس اللہ واسطے ہے. حمد لائق وہ اللہ ہے جس نے من و بڑھاپے اندر اسماعیل و اسحاق بخشے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اولاد بہت بڑی نعمت، اور اس شکر تو بعد مومن کے لازم ہے کہ اس اولاد کی قدردانی کرے اور اس نعمت کا شکر کا ایک انداز یہ ہے اس کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، اور اس کو ہر فتنے تو بچائے، محفوظ رکھے، اور اس کی تربیت دین، شریعت اور آل و سنت کے مطابق کرے. ایسا ماحول مہیا کرے جڑا ماحول پاکیزہ ہوئے، جس کے اندر ان کی مال، عزت، جان محفوظ رہ سکے. ایسا ملک، ایسا شہر، ایسا مسکن، ایسا گھر دینے کی کوشش کرے جس کے اندر اس کی جان، عزت، مال محفوظ رہے. یہ باپ کے لازم اور ضروری. پانچویں بات یہ ہے انسان نے کہ
کہ اپنی اولاد اس نعمت شکر دے ساتھ ساتھ اس دے مستقبل کی بہتری لئی اس دی آخرت کی بہتری لئی اللہ کو دعا کرے۔ قرآن پاک اہل ایمان کی نشانیاں بیان ہو جا کہ رحمان دے بندے کون نے، اہل ایمان کون، ان صفات کے اندر ایک صفت ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ مومن شخص اللہ کو دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد اور میری ازواج بیوی بچے اللہ انہوں نے میری آنکھاں کی ٹھنڈک بنا، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا فتنہ میری اولاد کو نہ پہنچے جس میں ذہنی قلبی تکلیف ہو، بلکہ جب بھی میں اپنی بیوی بچے اولاد کو دیکھا زندگی بسر کرن میرے سامنے تو میری آنکھاں ٹھنڈیاں رہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور دوسری دعا ہے کہ اللہ اگر میری اولاد متقی ہے تو میں باپ کی حیثیت نہ میں نے متقی لوگوں کا امام بنا، میں نے اپنی اولاد کی آئیڈیل بنا دے کہ میرے دیکھت میں نے فالو کرن میرے پیچھے چلن، میں متقی لوگوں کا خود امام ہوگا، میں نے میری اولاد کو اے اللہ رتبہ دے، مقام دے۔ یہ ہے ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری جس کو میں اور اسی غافل۔ قرآن پاک پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اخلاقیات تھے، بے شمار 10 ارشاد فرمائے، والدین کی تربیت کی تھی اولاد کے لحاظ سے، اولاد کی تربیت کی تھی والدین کے مقام احترام کے لحاظ سے، بلکہ حدیث سے پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باپ اور بیٹا اکٹھے مل کے آئے اور نبی علیہ السلام نے آگے آپ کی زیارت، دیدار، ملاقات، کلمہ پڑھنا، بیعت کرنا، مسلمان ہونا، دین سیکھنا، سمجھنا، اس کے ارادے لیے سفر سے جو بھی آپ کی محفل و مجلس میں پہنچے تو باپ پیچھے کھڑا ہو گیا اور بیٹا آگے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کلام ہو۔ نبی علیہ السلام کے انداز بڑا عجیب محسوس ہو، آپ نے اس بچے کو، اس بیٹے کو، اس جوان کو سوال کیتا کہ جڑا تیرے ساتھ بزرگ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے سن لے، جب باپ کے ساتھ کسی سفر میں چلو تو باپ سے آگے نہ چلو، اور جدو محفل و مجلس میں پہنچو تو جب تک باپ نہ بیٹھے تسی نہ بیٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا جدو کسی مجلس میں جا کے گفتگو کرو تھوڑے ساتھ باپ ہوئے، آگے بڑھ کے گفتگو خود نہ کرو بلکہ اپنے باپ کو گفتگو کرنا موقع۔ آپ کے اخلاقی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اولادی حیثیت اور والدین کی حیثیت دونوں ہی انداز شریعت اسلام موجود۔ جس طرح ایک باپ آیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تسی اس بات کے گواہ میں تمہیں بنانا چاہتا کہ میں اپنے فلاں بچے کو فلاں باغ ہبہ کا۔ آپ نے فرمایا کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا سارے لوگ اس طرح کی زمین یا باغ تو عنایت کیتا ہے دیتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، یہ بچہ بڑا پیارا ہے، بڑا فرمانبردار ہے، بڑا تابعدار ہے،
تو میں چاہیا کہ اس کو دے دیا، باقی خیر۔ آپ نے فرمایا کم از کم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بنا۔ فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ ہے میری اور تمہاری ذمہ داری۔ شریعت کے اندر بہت زیادہ اخلاقیات زور دیتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث کو اگر تقسیم کرتا جائے تو پورے دین کا آدھا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات، اور اہل توحید کو خاص کر یہ ساری معرفت یہ پہچان یا اخلاقیات کا فائدہ جو کہ صرف اہل توحید نو ہے۔ اہل شرک لوگوں کو اخلاقیات اگر وہ اپنا بھی لے تو عقیدے کی وجہ تو ناکام ہے، لیکن اہل توحید لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں کہ ساری زندگی توحید پر عقیدہ، سنت پر عقیدہ عمل گزارنے کے باوجود کہیں اخلاقیات کو مار نہ پہ جائے اور انسان جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ اپنی زبان کی آوازی تو جہنم میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اب بد اخلاقی کی وجہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اخلاق کی وجہ تو بلندی تو گر کے زمین پہ آنے کے در، اور بہت سارے لوگ اس نے اخلاق کی وجہ تو زمین تو اٹھا کے اللہ مسلمان کی بلندیاں عطا فرما دے۔ اخلاق اور زبان کا استعمال انتہائی سوچ اور سمجھ کے مسلمان پہ لازم ہے، ضروری ہے استعمال۔ قرآن پاک پڑھی، سب تو زیادہ زور جو ہے وہ اخلاقیات ہے، اور قیامت والے دن اللہ کے ترازو اندر اللہ جدو اعمال تولے کا فصل کرے گا تو سب تو زیادہ کی جڑی وزنی ہوئے گی اللہ کے تولے وہ حسن اخلاق ہوئے۔ لہذا اخلاقیات قرآن پاک نے بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اپنے اخلاقیات درست کرو، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقیات اولاد کو منتقل کریں، آنے والی نسل کو منتقل کریں۔ بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے لین دن تمام تر معاملات اخلاقیات، ایک ایک حرکت ایک ایک ادا پر غور۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک مسجد نبی اندر زکات عشر کا غلہ اکٹھا ہوتا ہے، کھجورا وغیرہ اکٹھیا ہو گیا سے، چونکہ زیادہ فرش مدینہ پاک کھجور کا سے۔ تو نبی علیہ السلام ویکھیا کچھ بچے مسجد دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور کھجور لگتے لگانے کوئی نہ کوئی کھا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکیا نہیں روکیا، لیکن جب حسن ابن علی آگے بڑھے، بچہ کھیلتے کھیلتے کھجور اٹھا نہیں، تو نبی علیہ السلام فوراً دوڑے تیزی نہ، اور فرمایا نکال دو نکال دو، یہ حسن صدقے کی ہے، نکال دو نہ کھاؤ، یہ صدقے کی ہے۔ محمد اور آل محمد پہ اللہ نے صدقہ حرام فرمایا۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسے اپنی اولاد عقل حلال نے تربیت فرما رہا ہے۔ یہ ضروری ہے میرے اور تمہارے لیے، اولاد کو حلال و حرام کی پہچان، جائز و ناجائز کی پہچان، گناہ اور ثواب کی پہچان، جنت اور جہنم کی خبر، اور عقائد کی اصلاح، عقیدہ اعمال، حشر قبر، ایک چیز اولاد کو بٹھا کے سمجھایا جائے، اخلاقی تربیت کی دی جائے۔ یہ میرے اور تمہارے انداز قرآن پاک کا انداز بھی ہے، جہنم کا ذکر، پھر ساتھ جنت کا ذکر، ڈران کا ذکر، ساتھ بشارت کا ذکر، اچھے اعمال کا ذکر، اس کے انجام کا ذکر۔ اچھے اعمال کرو گے جنت ملے گی، انعام ملے گا، رحمت ملے گی، مصیبت مصائب جو نکل آؤ گے، تکالیف جو بچ جاؤ، سارا قرآن پر ہے۔ اور ساتھ ساتھ ڈرا ہے، خبردار گناہ کرو گے گرفتاری پکڑ ہوئے گی، سزا ہوئے گی، دنیا بھی ہوئے گی، آخرت بھی ہوئے گی، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے، دکھ آن گے، فتنہ کا شکار ہو جاؤ گے، آزمائش کا شکار ہو جاؤ گے، کسی لمبی پریشانی مصیبت میں پہ جاؤ گے، نجائز مقدمات ہی پھر جاؤ گے، اچانک کوئی مصیبت دکھ آ جائے گا، بچ بھی گئے تو قیامت والے دن جہنم کا عذاب ہوگا، قبر تنگ ہو جائے۔ قرآن پاک کا دوسرا پہلو یہ ہے، لیکن تیسرے پہلو جو ہے یہ ہے اخلاقیات کا ترغیب بھی ہے، ساتھ ڈرایا بھی ہے، ادھر ترغیب بھی ہے، ساتھ ترغیب بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔
یہ سارے معاملات قرآن اور پاک اندر اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. یاد رکھیے یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر میرے اولاد دے وچوں جو صنف نازک ہے، اولاد دے وچوں جو انتہائی کمزور ہے، وہ انسان کی بیٹی ہے. بیٹیاں کے مقابلے بہت کمزور ہے، عقلی طور پر بھی کمزور ہے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہے. وہ کیئر، وہ حفاظت، وہ نگرانی، وہ تربیت میرے تو لازم ہے، ضروری ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے، اللہ کی رحمت قرار دیتا ہے. اور بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بیٹی نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں بخشیا اور دا ذکر قرآن موجود، حدیث اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے پھر وہ فضیلت، وہ شان، اس کا مقام اور عظمت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جس کو اللہ بیٹی عطا کرے، ایک بیٹی 2 بیٹی عطا کرے اور پھر 2 بیٹیوں کو پالے اور اسے تربیت کرے، جوان ہونے کے بعد انہوں کا نکاح کر دے، میں محمد ضمانت دینا کہ آپ نے اپنی ہاتھ کی 2 انگلیاں کھڑیاں کر کے فرمایا. اس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی کٹھیاں نے ساتھ ساتھ نے میں محمد ضمانت دینا وہ بندہ جنت ہی میرے ساتھ ہی ہوئے. اتنی عظیم بشارت آپ اس دور جس ماحول تشریف لے آئے، اس ماحول اس معاشرے بچی کو انتہائی گھٹیا سمجھا جائے. کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے اور چہرہ رنگ سیاہ ہو جائے، جب سنتا نا اندروں خبر آندی عورتاں جو کہ اللہ نے بیٹی بخشی ہے، بس سنن کی دیر سے چہرے سیاہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، میں ماریا گیا، میں ڈوب گیا، میرا کوئی جوائی بنے گا، بچی جوان ہوئے گی. اور سارے معاملات ان کی غیرت برداشت کسی کر دی. اسلام نے اس کو بدلے حتیٰ کہ اس حد تک آگے بڑھ گئے سن کہ بچیاں کو پھاڑ کے زندہ دفن کرا گئے سن. بس ساڑھے نہ جوائی نہ ساڑھے گھر کوئی برات آئے، نہ کوئی ساڑھے گھر دولہا بن گیا. یہ ساری غیرت کے خلاف، یہ ساری سوچ کے خلاف، ساری چودراہٹ کے خلاف اسلام نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کا دن ہوئے گا، فرمایا جدوں زندہ ترگور ہونے والی بچی اٹھ کے اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے ابا کس گناہ دے جرم ہی تو سمجھ قتل کی تاسی، وہ میرا گناہ دسو، میرا قصور دسو، میرا جرم دسو. تو بچیوں زندہ ترگور کرنے والی قوم میں محمد مصطفیٰ شریف لے آئے. آپ نے 23 سال کے تزکیہ اندر، دل کی صفائی اندر اتنا تزکیہ فرمایا کہ بچیوں کی محبت آپ نے دل بھر دی تھی. کوئی صحابی رسول نے پھر ایسا کتاب نہیں اٹھایا کہ بچی تو نفرت ہوئے، بچی تو بغض ہوئے، نہیں. آپ نے ہی فرمایا خبردار فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا، اس نے فاطمہ تک پہنچایا. یہ محبت ہے بیٹی کے ساتھ. اور نبی علیہ السلام کا انداز محبت کی سی. جدوں بھی سیدہ فاطمہ آپ دے گھر تشریف لے آنی لکھا شادی تو بعد تو نبی علیہ السلام اٹھ بیٹھتے، آگے بڑھتے اور اپنی بیٹی کا جا کے ماتھا چوم کے پھر بٹھا دے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو نبی علیہ السلام دنال سیدہ فاطمہ کتنی محبت عقیدت پیار کر دیا سر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، ماتھا چوم اور سیدہ فاطمہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے چوم لے دیا سر. بیٹی کی محبت سی. اور یاد رکھیے تجربے کی بات، جتنا ہے بیٹی باپ نل اور ماں نل ٹوٹ کے محبت کر دی، بچہ اس سے قریب بھی نہیں پہنچ. فطرت رکھی ہے بیٹی کو اللہ نے کمزور دل اور جسمانی تو انتہائی کمزور بنایا. اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا پیار بیٹی کے دل اللہ نے بھر دیتا ہے. تو لہذا اس کی قدر کیجیے، اس کا احترام کیجیے. اس ذریعے آگے پوری نسل انسانیت کو پھیلاتا ہے. بیٹی ذریعہ ہے، بیٹی عظیم نعمت. بیٹی آج بیٹی ہے، کل ماں ہوئے گی، بیوی ہوئے گی، بہن ہوئے گی. سارے رشتے اس عورت کی وجہ تو ہی پیدا ہوتے ہیں اس دنیا. یہ نانی، یہ دادی، یہ سارے رشتے یہ بیٹی کی حیثیت آگے بڑھتی جا رہے اور اس کی حرمت بھی بڑھتی جا رہے. لہذا اس کا احترام، اکرام اور اس کی تعلیم و تربیت، اس کو حیا و شرم، غیرت، عزت، اس سکھانا
باپ ماں کی ذمہ داری اصل باپ ہے. باپ تربیت کرے، باپ سمجھائے، باپ کڑی نگاہ رکھے، باپ غیرت کا مظاہرہ لباس پر، اس کی فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کے عقیدے پر، اس کے نظریے پر، اس کے سیرت پر، اس کے کردار پر، اس کے لباس پر. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی شادی آگئی تے باریک لباس آپ نے روکیا منع فرمایا. ایسا نہیں ہوئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو تربیت اور پیغام دے رہا ہے. تو آپ نے بیٹی کی جو عظمت، جو شان، جو انداز، طبیعت سمجھائے اس کو ذرا سامنے رکھی اور آپ نے لگی ماڈل نمونہ بنائے. اس طرح باقی مسائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نے، معاملات کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ. بچی گھر اندر پیدا ہو چکی، خوشی ہوتا ہے سال کی عقیقہ کیجیے، 1 جنوری ایک بکری ذبح کیجیے، 1 جنوری ذبح کیجیے، خوشی کیجیے. اس طرح بیٹے کی خوشی ہے، بیٹی کی خوشی ہے، بیٹے کی مبارک ہے، بیٹی کی مبارک. من تعزیت کی اللہ کی مرضی پھر دوسری بیٹی، اللہ کی مرضی پھر تیسری بیٹی، اللہ کی مرضی پھر جناب چوتھی، پنجویں، چھٹی، جناب بیٹی ہی بیٹی ہے، اللہ کی مرضی. نئی مبارک ہے، خوشی ہے، توبہ ہے. نبی علیہ السلام مبارک دی ہے، خوشخبری دی ہے بیٹیوں کو پالنے والے. تو لہذا ایک ہے اخلاقی درس، اخلاقی پہلو. کیا اسی اپنی ذمہ داری پوری کر اور بات پڑھے جو گفتگو کا موضوع ہے. جس طرح میں بات کو پڑھانا چاہتا کہ قصور کے اندر ایک بیٹی جو ظلم ہوا، جو درندگی ہوئی، جو بے حیائی میرے اور تمہارے کان تک یہ بات پہنچ. یقیناً ہر بات پریشان ہے، ہر بات دکھی ہے، درد ہے، تکلیف ہے. ایسے واقعات ملک کا رخ موڑ دیتا ہے، سوچ اور فکر کا رخ موڑ دیتا ہے. انسان غیرت عزت موجود ہے، حیا اور شرم موجود ہے. تو کیا یہ ایک بچی کا معاملہ ہے؟ اپنی قوم کی ترقی پر غور کیجیے. کیا ایک بچی دفن ہوئی ہے؟ ظاہری طور پر بچی نو کفن پہنا کے دفن کر دیتا ہے. اگر ایمان ہوئے، غیرت ہوئے تو پوری انسانیت نہیں دفن ہو، پوری پاکستانیت نہیں دفن ہو، پورے ملک پر بدنما داغ نہیں لگے. ایک نہیں، ایسے کئی واقعات. یہ ایک واقعہ تو ویسے سیاست کی نظر ہو، حکومت اپوزیشن کے درمیان سیاست، کیونکہ یہ پنجاب کا کسی اور صوبے میں ہوتا اور ہوئے واقعہ انہی ایام میں ضلع سرگودا میں بلوان کا واقعہ سامنے آیا اور خیبر پختونخوا میں مردان کا واقعہ سامنے آیا. سندھ کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے. لیکن ایک واقعہ کو سیاست کی نظر کر دیا ہے. اس بچی کے باپ پر کیا گزرتی ہو. میں تو اس بات پہ حیران کتنے دن بعد کیا اس باپ کو نیند آ جاتی ہوئے، کیا وہ ماں سو جاتی ہوئے، اس گھر کی کفیل کیا ہو، کیا وہ جیل جو گئے ظاہر طور پہ رہ گئے. قتل اور بات ہے، زندگی کا انداز اور ہے. کیا اس پورے گھرانے کس حد تک مجبور کیتا اور کس حد تک وہ لوگ مظلوم ہیں، کس حد تک وہ لوگ پریشان ہو. اس گھر کے اندر کی کیفیت ہوئی. باپ نے بار بار اس بچی کا سیر، اس بچی کی پر ہونے والی درندگی، بے حیائی، قتل اور پھر کوڑا جو ٹوکری جو بچی کی میت کا ملنا. کیا ساری زندگی وہ عورت بھلا پائے؟ کیا وہ باپ بھلا پائے؟ ذرا سوچئے. اس مقام پہ کھڑے ہو کے اپنی بچیت کا چہرہ تصور چلا. میرے اور بڑے گھر میں بچیاں موجود رہے، اپنی بیٹی کا تصور لائیے ذہن میں. اللہ نہ کرے، پھر کہنا اللہ نہ کرے اگر صحیح معاملہ ہمارے گھر میں پیش آ جائے کیا کیفیت. انسان زندہ دفن ہونے کو جی چاہتا ہے. ایسے واقعات سن مر جانا خواہش کرتا ہے کہ ایسے واقعات میرے اور تمہارے کوئی علم پیش آ جائے تو کیا بچی، آخر بچی. اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی مانند. اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے
تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور لاغر ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف نو درد نو جسم کا انگ انگ محسوس کرتا ہے۔ تو لازم ہے جب مومن مومن ہے تو پھر ایک جسم ہے، ایک جسم تو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے، ایک بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے کی سب کیا وہ بچی دفن ہو گئی ہے، بس خاموشی ہے، چند دن دھرنا ہے یا اختلاع احتجاج ہے یا سیاست کا شکار ہے یا سیاست لذت ہے یا ایک دوسرے نیچا دکھانے کا انداز۔ اور اعلان کی بات علماء پر پابندی ہے کہ یہ فرقہ پرست ہوتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں قوم کو، جھگڑتے ہیں، فرقے تقسیم ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اور فتوے موجود۔ دیکھیے سیاست میں کیا ہے، پارٹی بازی نہیں، فرقہ پرستی نہیں، تنظیمی بنیاد پر، سیاسی تنظیموں کی بنیاد پر الگ الگ جماعتیں نہیں بنی، لڑتے نہیں ہیں، جگتے نہیں ہیں، فتوہ بازی نہیں ہے۔ اور اب تو 2-3 دن سے لعنت کا مسئلہ چل نکلا ہے، سب پر لعنت ہے۔ کتنا آسان جملہ ہے، پوری پارلیمنٹ پر، پورے ارکان پر لعنت۔ اللہ کے بندوں چند کرپٹ بھی ہوں گے، چند اللہ کے ولی بھی بہا ہوں، کچھ صالح لوگ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، حیادار بھی ہوں، کوئی عزت والے بھی ہوں، علماء امت بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، سب پہ لعنت بھیجتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر لعنت کرتا ہے لعنت ضرور ایک پر پڑ جاتی ہے، اگر جس کو بھیجی جائے اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہو تو بھیجنے والے کے چہرے پر ضرور لعنت برستی ہے، لعنت پلٹ آتی ہے کسی نہ کسی پر۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ وقت سیاست کا تھا، یہ وقت یہ ڈبل جرم نہیں ہے کہ اس بچی کے والدین دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں، پوری برادری کا سر نیچے ہو گیا ہے اور یہ مزہ لے رہے ہیں سیاست کا، تم نے کروایا، وہ کہتا ہے تم نے کروایا، تمہارے صوبے میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تمہارے صوبے میں نہیں ہوتا، میں ادھر آ جاؤں گا تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر احتجاج کرو ہم ادھر احتجاج کریں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا ہم کبھی سوچیں گے، غور کریں گے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بچی دفن ہونے کے بعد کیا پیغام دے گئی؟ اسی نظام میں رہو، یہی سوچ رکھو، ایسا ہوتا رہے گا، یہ کرتے رہو، احتجاج چند دن کرو، پھر اپنے کام کاج کرو، اور اس کے بعد پھر ایک بچی کا واقعہ نہ اللہ نہ کرے پیش آئے گا، پھر احتجاج کرنا، پھر 3 دن بعد سو جانا، پھر جو چاہے ہوتا رہے۔ اللہ کے بندو اہل ایمان میں وقوف نہیں ہوتے، وہ سوچتے رخ موڑ دیتے۔ راجہ دہر کو ختم کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ محمد بن قاسم آیا تھا، ایک بچی کی آواز نے، للکار نے، چیخ نے کہاں سے بلایا تھا اور کیسے پہنچا تھا؟ تعبیر میں تھے، یہاں آئے، اسلام کا جھنڈا گاڑ گئے، دعوت ایک بچی، ایک عورت ہی بنی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں یہودیوں نے ایک بچی پر آوازیں کسی اور بچی کو پکڑ لیا سرے بسار، تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ یہودیوں کی تنظیم موجود تھی، یہودیوں کے سردار موجود تھے، عیسائی موجود تھے، عیسائیوں کے سردار موجود تھے۔ جب بچی کو برے سرے بازار پکڑ لیا یہودی کے جوانوں نے، غنڈوں نے، بدماشوں نے، یہ کس دور کی بات ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ یہودیوں کی تنظیم موجود ہے، عیسائیوں کی تنظیم، جماعت، سردار، سربراہ موجود ہے، لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ کہاں کس کو آواز دی تھی؟ یا محمد، اے محمد، تیرے شہر میں مجھ سے یہ ہو رہا، آپ کے مدینے میں مجھ سے یہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو آواز دی تھی، محمد مصطفیٰ پر پہنچ گئے تھے، فرمایا تھا بیٹی ساری، ہر بیٹی تو شادی ہوتی، نبی علیہ السلام کی غیرت، عزت اور آپ کی حمیت اس حرکت کو برداشت نہیں کیا۔ یہ اسلام ہے، دین ہے۔ ہم بے ہوش ہو گئے، کیا ہماری بچیاں بار گلیوں میں نہیں نکلتی ہے؟ کیا ہم انتظار میں ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آئے؟ یہی گنڈے، یہی بدماش، یہی دہشت گرد، یہی اسلام کے مخالف مزاج، یہی چنتے رہو گے، یہی بنتے رہیں گے، یہی سردار رہیں گے، یہی سربراہ رہیں گے، یہی ملک کے وارث رہیں گے، یہی اقتدار پہ رہیں گے، اور تم بھیک مانگتے رہو گے ان کے دروازوں پر، تم یہی کہتے رہو گے ہم ساری عزت لٹ گئی،
ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے یہ ہو گیا، تمہاری زندگی یہی ہے، قسمت یہی ہے، سوچ یہی ہے۔ کیوں نہیں سوچ بند، کیوں نہیں فکر بند، کیوں نہیں اپنے مفادات کو چھوڑ، کیوں نہیں اپنے ذہن و دماغ کو استعمال کرتے کہ وہ بچی جو دفن ہو گئی، وہ زینب پیغام کیا تھا اس کا، پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ یہ ہے تمہارا نظام، یہ ہے تمہاری نمازیں، یہ ہے تمہارے دیندار و روزے، یہ ہے تمہارے فتوے، یہ ہے تمہاری سوچ، اور تم حجروں میں بیٹھے ہو، تعویذ فروش ہو، گدی نشین ہو، سجادہ نشین ہو، مولوی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ تمہاری قوم کی بچی دفن ہو گئی ہے، درنگی کے بعد، زنا کے بعد، تشدد کے بعد، 7 سالہ بچی۔ اور مجھے پچھلے خطبے کے بعد 2-4 جو ساتھی ملے جو انہاں بات کہی، وہ تو اس سے بھی آخر ہلا دینے والی، کہنے لگے میں حیرانگی احساس کی تھا، یار حیرانگی ہے، پرانے زمانے ڈاکو ہوتے سن، چور ہوتے سن، بدکار ہوتے سن، ان بدماشوں کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا تھا، قانون ہوتا تھا، کوئی ذہن ہوتا تھا، فکر ہوتا۔ بار ڈاکو ایسے دے سر کہ اپنے علاقے سے نہیں لوٹنا، خون کا خیال رکھنا ہے، علاقے کا خیال رکھنا ہے، اپنی برادری کا خیال رکھنا ہے، جہاں نمک کھایا ہے وہاں خیال رکھنا ہے۔ سارے ہوتے تھے گناہ، لیکن کوئی ضابطہ قانون ہوتا تھا، کوئی سوچ ہوتی تھی۔ یہ کیسا قانون، کیسے ڈاکو ہے، کیسے بدماش ہے، کیسے قاتل ہے، جن کے سامنے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کیسے عیاش ہے، کیسے بدماش، کیسے بد کردار۔ 7 سالہ بچی کو بدکاری کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا ایک انسان نے بدکاری کرنی ہے، منہ کالا کرنا ہے، کرتوت کرنے ہے، بے حیائی کرنی ہے، اور مواقع موجود رہے۔ 7 سالہ بچی کو اٹھا لیا گیا بدکاری کے لیے۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ شاید اس سے واقف نہیں، یا آپ کا بولا پن ہے، یا آپ کا علم نہیں، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں تو سن کے ہل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، جو ہم زیادہ تر یہ میڈیا استعمال نہیں کرتے، یہ سوشل یا دیگر یا فلمیں یا بہائی نہ ہم نے بچپن میں دیکھی ہے، نہ آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے سے محفوظ رکھا۔ ہماری تو سوچ بعض لوگ ڈراموں کی اور اس قسم فلموں کی باتیں کرتے، تو ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، جب ہم نے وہ ڈرامے دیکھے، وہ فلمیں دیکھی نہیں، وہ سینموں کی ہم نے اللہ کی رحمت، ہم نے جب بھی بچپن سے لے کر آج تک دروازہ دیکھا ہے تو مسجد کا دیکھا، ہم تو کسی سینمے کے اندر آج تک داخل ہی نہیں ہوئے، شراب کا رنگ اور ذائقہ بھی نہیں چکھا کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے، رنگ کیسا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا۔ ان گناہوں سے اللہ نے دور رکھا ہے۔ تو جب سنا ہے پھر میرا دل تھوڑا سا ہلایا ہو کہ یہ تو بات تھوڑی ہوئی ہے، اشارت الکنایت گزشتہ جو بھی بات ہو گئی، اس پر اور گفتگو ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگے 7 سالہ بچی کو اٹھانا اور درندگی کرنا، اس کی وجہ، کہا میری وجہ تو سمجھ میں نہیں۔ کہنے لگے یہ لوگ ایسی بچیوں کو اٹھا کے بدکاری کر کے اور اس کی فلم محفوظ کر کے بنا کے ایسے ممالک کو، ایسے کفار کی تنظیموں کو، NGOs کو، ایسے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، کروڑوں میں وہ بکتی ہے، اور گندے لوگ وہ فلمیں جو دیکھتے ہیں بعد میں لذت سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ کروڑوں کا کاروبار ہے، اللہ قسم آسمان پھٹ جائے۔ ایسے درندگی، ایسی دہشت، ایسا انداز، کون ہے اس کا مجرم؟ کیا ہم آواز بلند نہ کرنے کی وجہ تو سارے مجرم نہیں؟ ایک باپ کی حیثیت سے سوچیے، کون ہے اس کا مجرم؟ اخبارات پڑھیں، رسالے پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھیں، فلمیں دیکھیں، ملک کی میڈیا دیکھیں، کون سی بے حیائی ہے جو نہیں موجود؟ اور اگر ایسے واقعات پیش آ جائیں، قوم یہ دیکھے گی، بچے یہ دیکھیں گے، یہ کس کا ذمہ داری ہے؟ نیک صالح ماحول مہیا کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری۔ اب کہتے ہیں ہم نے ایکشن لے لیا ہے، قاتل پکڑ لیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں، کچھ بھی نہیں کرو گے، کیا کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔
یہی ہوگا چند دن جب سمجھ جاؤ گے جھاگ بیٹھ گئی ہے، پھر خاموشی ہوگی، وہی بے حسی، وہی بے حیائی کا سلسلہ جاری۔ عوامل پہ غور کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں تک قوم دیوالیہ ہو کیوں گئی؟ یہ فحاشی، یہ بے حیائی جو ہمارے میڈیا پر جاری ہے، یہ اپنے شہر میں دیکھ، سارے سائن بورڈوں پر عورتوں کی تصویریں دیکھ، وہ جو عورتیں بیٹھی ہیں تصویریں ننگی ہے، برانا، ہاتھ ننگے ہے، سینہ ننگا ہے، جسم کا آدھا حصہ ننگا ہے۔ جب یہ قوم دیکھے گی، سارے بچے لے کر، انہوں اندازہ کرو بندہ بیٹی کے ساتھ بازار جا رہا ہو، سفر میں جا رہا ہو، آگے سے وہ عورت سامنے بیٹھی، سائن بورڈ ننگی بیٹھی، ساتھ اس کے لڑکا کھڑا ہے اور بڑے وہ ڈیزائن کے ساتھ کھڑے۔ اب بتا بچی کے ساتھ انہیں سفر کر سکتا؟ دیکھ تو بچی بھی رہی ہے، دیکھ تو باپ بھی رہا، اب بیٹی کس کی طرف دیکھے گی؟ نگاہ جھکائے گی کہ یہ کیا بے حیائی روزانہ ہوتی ہے، بیشی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم بلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے فلمیں، ڈرامے، گانے والدین سے چھپ کے بچے کرتے تھے، اب والدین کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ زمانہ ترقی کر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے گھر کا جو ماحول ہے، جو قوم کا ماحول ہے، یہ ملک کا ماحول ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ طہارت پاکیزہ ماحول ہے۔ جو قوم فلموں میں یہ گن دیکھے گی وہ یہ گن کرے۔ کس کون مجرم ہے؟ قرآن پاک نے جو اعلان فرمایا ہے، جو اہل ایمان میں، کلمہ گو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے خبر ہے کس بات؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا وہ لوگ جو اہل ایمان اندر فحاشی بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت، دنیا یہی عذاب، بدنامی، بےعزتی، توہین، کوئی لعنت بھیج رہا ہے، کوئی کتا کہہ رہا ہے، کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے، یہ تھوڑی لعنت، یہ تھوڑی عذاب ہے۔ ہمارے خلاف تو کوئی بات منہ سے نکل جائے اور ہم سن لیں، تکلیف ہوتی ہے، اس نے یہ بات کیوں کی ہے، مجھ میں کمی ہے، کیوں کی ہے، یا اسے ملوں گا، یا معذرت کروں گا، یا غلطی کی اصلاح کروں۔ پوری قوم کوئی کتا کہتی ہے، کوئی لانتی کہتی، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، یہ کیا؟ کوئی کرم کہتی ہے، کوئی چور کہتی ہے، یہ کیا؟ یہ گھروں کے معاملات، حالات، کیفیات ان کی دیکھ لیں کیا؟ اپنی بیٹیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، سیاست کر رہی ہے، دوپٹے اتارے ہوئے اجتماعات میں جلسے کر رہی ہے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہو گئی، یہ انعام ہو گیا ہے۔ باپ گھر سویا ہو، بیٹی ماشاءاللہ گول چوک میں جلسہ کر رہی ہو، تو یہ اللہ کی رحمت، یہ پھٹکار ہے، یہ دھتکار ہے۔ تم نے قوم کی بیٹیوں کو رلایا، تمہاری بیٹیاں پھر رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، یہ بے حیائی کا تمہیں جواب ہے۔ بیٹیاں تیار کی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ حکمران ہوں گی، بیٹیاں باہر نکلی ہوئی ہے، اور بیٹیوں کا کردار اور سیرت اور بچپن ساری قوم کے سامنے ہے۔ یہ درس ہے، یہ عبرت ہے۔ تم نے قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا، تمہاری عزتیں کم محفوظ رہی۔ حکمرانوں پر فرض ہے، لازم ہے، ذمہ داری کہ سیاست کے بجائے روئے، ڈرے، کیا ہو رہا؟ اس کا سد باپ، اس کا سد باپ کیا ہے؟ کمیٹی بنا دو، جے آئی ٹی بنا دو، کمیٹی پھر جناب وہ تحقیق و تفتیش میں لگی رہے، پھر پکڑے جائے، پھر مقدمہ چلا دو،
کوئی آئین، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، یہ سب اس کی بیک، اس کے پیچھے سے آپ کو سبق کیا؟ کب امن آئے گا، کب اس سے محفوظ ہوگی؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، جب قوم اور حکمران مل کے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کی حدیں کیا ہے؟ گناہ کی قریب نہ جاؤ، اور دوسری بات اگر کوئی گناہ کر بیٹھے جو اس کی سزا اللہ نے بیان کی ہے، حد ہے اس لیے کہ رک جائے، رکاوٹ بنے، حد بنے، آگے حد بندی ہو کہ حد ہے، خبرداری گناہ نہ کرنا، اس پر یہ حد۔ نبی علیہ السلام نے حد کے بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، اقیموا حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم کرتے رہنا، قائم کرنا اللہ کی حدوں کو، چاہے بندہ قریب کا ہو، بعید کا ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، کوئی ہو، اللہ کی حدوں کو قائم کرنا۔ فرمایا کوئی تمہارے کسی کی ملامت، کسی کی کوئی ڈر کی خبردار سوال کچھ نہ کرنا۔ کتنے غیور تھے نبی علیہ السلام، حد کے نفاذ میں۔ مخزومن و مخزومی عورت نے چوری کر رہی تھی، نام اس کا فاطمہ تھا، چوری کر بیٹھی، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، ساری تو نک کٹ گئی، ساری قوم کی بچی نے چوری کر لی، تیجے ہون بچی نے ہاتھ کٹ گئے۔ یہ تو دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ مدینہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے، یہاں ہاتھ کٹ جائیں گے پوری قوم کی ناک کٹ جائے۔ کوئی طریقہ لگاؤ کہ محمد مصطفیٰ ہماری اس بچی کے، اس بیٹی کے ہاتھ نہ کاٹے۔ کون ہے جو سفارش کرے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، نبی پاک کے چہرے پیارے لاڈلے منہ پہ بیٹے زید کے بیٹے، انہوں سفارشی بنا کے معبود کی خدمت بھیج۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی اور سزا شروع ہو جائے، اس میں سفارش کرتا ہوں، یہ قوم کی بیٹی ہے اور پورا بہت بڑا قبیلہ ہے اور مسلمان ہے، اور اگر یہ ہاتھ کٹ گیا تو پوری قوم کی نہ کٹ جائے۔ نبی علیہ السلام چہرہ سرخ ہو، جسمات میں جلال میں، فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو، سفارش لے کے آئے ہو اللہ کی حد میں۔ یہ فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، یہ تو مخزومی عورت ہے، سن لو یہ تو فاطمہ ہے کسی اور کی بیٹی۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، سن لے اسامہ، اس لیے قومیں تباہ ہوئی، اسی لیے قومیں برباد ہوئی کہ بڑے چوری کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے چوری کرتے تھے تو پکڑ لیا جاتا تھا۔ سن لے محمد مصطفیٰ کا دین اور قانون شریعت، یہ فاطمہ کسی اور قبیلے کی ہے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے لگا، کاٹ دیے گیا۔ آج لوگ بیٹھے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، میڈیا پر بھی آتے ہیں، اخبارات میں، اے بڑیاں سخت سزاوت، اور بھٹو نے کیا اس دور پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو جی میں چور کی سزا مقرر کر دیا پورا ملک بھی ٹونڈا ہو ان اس کا قوم کھا کہ میرے سمے ساری قوم چور، سارے ٹونڈے ہو جائیں۔ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں میڈیا پر، یہ سخت سزا ہے، جعلی تصویریں بناتے ہیں، جعلی تصویریں بنا کلپ چڑھاتے ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سزا دے رہے ہیں، انسانی کو پتھر مارے، کتنی سخت سزا ہے، رجم ہونا کتنی سخت سزا ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بیچارہ معذور ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کینسر ہو جائے یا کوئی پھوڑا نکل جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ٹانگ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ تو کیا کرو بیچارہ معذور ہو جائے۔ ٹانگ کیوں کٹواتے ہو، ہاتھ کیوں کٹواتے ہو ڈاکٹروں سے؟ اس لیے کٹواتے ہو نا باقی جسم بچ جائے، جان بچ جائے۔ جب چور کے ہاتھ کاٹو گے، قاتل کو قتل کرو گے، پتہ نہیں کتنوں کی مال بچے گی، کتنوں کی عزت بچے گی، کتنوں کی جانیں بچے، کوئی
اعتراض نہیں ہے کینسر کی وجہ سے ہاتھ کٹ جائے، چوری کی وجہ سے نہ کٹ، کوئی ڈر نہیں ہے قوم کو کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کٹ جائے، ڈاکے کی وجہ سے نہ کٹے، یہ سخت سزا ہے، یہ سخت نہیں ہے، یہ اسلام ہے، دین ہے، اور دوسروں کے لیے امن کا پیغام ہے۔ لازم ہے حکومت وقت پر کہ اللہ کی حدوں کا نفاذ کرے، اور اس وقت امن نہیں ہو سکتا۔ پھڑیا جائے قاتل، پھانسی پہ لٹک جائے، پھر بھی امن نہیں ہو سکتا جب تک ساری اللہ کی حدوں کا نفاذ نہ ہو۔ اور واقعات آ جائے، نبی علیہ السلام پڑھے، حدیث پڑھی، قرآن پڑھی، قرآن رسول والسارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چور ہو چورنی ہو ہاتھ کاٹ، زانی مرد ہو عورت سو اس کو کوڑا مار، شادی شدہ ہو کے زنا کرے پروں کے پتھر مار مار کے رجم کر دو، اللہ کی حدوں کے نفاذ میں نرمی نہ کرو۔ اور اللہ نے پر آخر میں بتایا واللہ عزیز الحکیم، حکمت والا میں ہوں، میں جانتا ہوں ان سزاؤں میں کتنی حکمت اللہ جانتا ہے۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، پوری جماعت گروہ علاقہ اکٹھا کر کے سزا کو لاگو کرو، حد کو لاگو کرو، پوری جماعت کے سامنے، قوم کے سامنے، تمہیں نرمی اور کوئی ترس نہ آئے اللہ کی حدوں کے نفاذ پر۔ جڑا بندہ قتل کر کے بدکاری کر کے پھڑیا جائے اس پر تم کہتے ہو سخت سزا ہے، اینو کچھ نہ کہو جی یہ بڑی سخت سزا ہے، اینو رجم کرو۔ جس بچی کے ساتھ تشدد ہوا، جس بچی کے ساتھ درندگی ہوئی، جس بچی کو قتل کیا گیا، جس کا باپ دکھی ہوا، جس کی ماں دکھی ہوئی، اس کے دل کو ٹھنڈ کیسے پہنچے جب یہ بندہ عبرت کا نشان بنے؟ تم مجرم کے ساتھ کھڑے ہو اور مظلوموں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ مجرموں کا ساتھ دیتے ہو، کہتے ہو یہ سزائیں سخت ہیں۔ بہت ساری غیر مسلموں کی تنظیمیں ہیں جو کہتے ہیں یہ اسلام کی سزائیں سخت ہیں، خود لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، حیوانوں کی طرح پنجروں میں وہ بند ہے۔ یہ اسلام، یہ تمہارا پیغام؟ یہ سزائیں جائز ہیں؟ یہ سزائیں کم ہیں؟ انسان کو حیوانوں کی طرح پنجروں میں بند کر کے ساری زندگی بسر کرو، اندر مر جائے، یہ انسانیت کے مطابق سزا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو کوڑے مار دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے معاشرے میں آزاد، وہ کھائے پیے، اس کو عبرت بھی بن جائے، دوسروں کو عبرت بن جائے، یہ سخت ہے؟ اور پنجرے میں بند ہو جائے ساری زندگی، یہ آسان ہے؟ قرآن پاک نے عزت کے حفاظت کے لیے کتنی سخت سزا رکھی، رجم کر دو، کوڑے مارو، جلابات کرو، مختلف حیثیت ہے۔ فرمایا خبردار کسی پہ زنا کا الزام بھی نہ لگانا، یہ الزام لے آؤ گے 4 گواہ لے آنے پڑیں گے، یہ 4 گواہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا جس نے الزام لگے اس کو 80 کوڑا مارو تاکہ کسی کی عزت کو یہ بندہ روزانہ تار نہ کرے۔ عزت کی حفاظت کی ہے اسلام۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک میں 7 چیزیں دینا حکومت وقت کی ذمہ داری۔ کوئی حکومت ہو دنیا میں کسی خطے میں ہو 7 چیزیں دے گی تو وہ حکومت حق، وگرنہ نہیں۔ یہ بچی قیامت والے دن گریبان پکڑے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو، بچیوں کے لباس، معاملات، اٹھک بیٹھک، گھر چیک کرو، بچیوں کو اکیلا باہر نہ بھیجو۔ خاص کر مغرب کے بعد رسول اللہ نے بچوں کو گھر سے باہر نکالنے سے روکا، یہ بچوں کی حفاظت کے لیے ہی مصطفیٰ کا فرمان۔ پھر نبی علیہ السلام قرآن نے، دین نے، شریعت نے 7 ذمہ داریاں حکومت وقت پر لاگو کی۔ اگر وہ 7 ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی ان اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ 7 ذمہ داریاں حکومت وقت، قرآن حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس حوالے سے۔
قرآن پاک نے وسعت سے مدارک بیان کی ہے اور حکمرانوں کو مخاطب کر فرمایا الذین مکناہم، جو اہل ایمان ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں حکومت دے، ملک دے، حکمران بنائے تو وہ کیا کر فرمایا مکناہم فی الارض، اگر زمین میں حکومت انہیں مل جائے، حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری فرمایا اقاموا الصلاۃ، حاکم وقت پر پہلے دن فرض ہے کہ قوم کو واعظ کرے، خطاب کرے کہ میں انشاءاللہ 5 سال کے لیے آ گیا ہوں، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا، بجلی ٹھیک کر دوں گا، سڑکیں بنا دوں گا، موٹر ویز بنا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ نہیں، سب سے پہلا خطاب کا پہلا جملہ اقاموا الصلاۃ، میں حق میں وقت مجھے بنایا ہے، قوم نے، پوری قوم پہ لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ پوری قوم کو نمازی بنانا جبرن، حکمن، تعزیرن، حاضری لگا کے، صلاۃ دے کے، تعزیر لا کے، وہ کوئی بھی تعزیر ہو، کوئی سوٹیاں مارتی ہے، جیل میں 2-4 دن ڈال دیا جائے، نماز فرض، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، نظام۔ خود محمد مصطفیٰ کبھی کبھی فرماتے فلان شاہدن، فلان شاہدن، یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ سلام پھیرتے نا تو کیا فرماتے فلان شاہدن، فلاں بندہ نماز میں آیا ہے، فلاں بندہ جماعت میں آیا ہے، فلاں بندہ حاضر ہے، نظر نہیں آ رہا، نماز کی حاضری لیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق میں وقت کی ذمہ داری۔ سیدنا عمر خود خلیفہ وقت ہے، یہ وہ پیغام ہے اس بچی کا جو ہم سے وہ تقاضا ہے کہ آئندہ بچیوں کی نسلوں کو، بچوں کی نسل، اس نسل کو، نوجوان ان نسل کو محفوظ رکھنے کے گر کیا؟ چلو وہ تم مر گئے، قربانی دے گئے، وہ شہید ہو گئے، یا اپنے پہ تشدد برداشت کر لیا، کم از کم ہم پچھلی بچوں کو جو رہ گئے ان کو تو سنبھالے۔ ان کا کیا انداز ہے سنبھالنے کا؟ اقاموا الصلاۃ، بچوں کو، قوم کو، سار بڑوں کو، چھوٹوں کو نمازی بنا دو۔ جیسے سارا قوم، سارا محلہ، سارا شہر نمازی ہوگا، لوگ کہتے ہیں مسئلہ بڑھیاں نہیں، نمازی کم ہے۔ جو سارا مقام حیات نمازی ہو جائے تو مسئلے محلے میں کم ہیں، بندے زیادہ۔ ہم بے نماز ہیں، مسئلے کم ہیں، مسئلے چھوٹی ہیں، نمازی تھوڑے ہیں۔ سارے مسلمان نمازی ہوں تو مسئلے کم ہیں، بن جائے مسئلے، گلیوں میں لوگ کھڑے ہوں نمازوں کے لیے، اگر ساری قوم نمازی بن جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر میں حاضری لا دی، اللہ نے کہا ساری فجر تے حاضری لان دی لوڑ ہی کوئی، ساری قوم ہی غیر حاضر ہے۔ سیدنا عمر نے حاضری لائی فجر کی نماز میں، کن کی؟ صحابہ کرام کی۔ ہن تسی حاضری لا کے ویکھنا مولوی جی تواڈے گھروں کھانے آویے نہ آویے، تسی کون ہوندے ہو؟ یہ حاضری لگ رہی ہے، امیر عمر خلیفہ وقت حاضری لگا، فلاں بندہ موجود ہے، دسیا گیا کوئی، کی فرمایا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ، نہیں، کسی وزیر مشیر نو بولو، کسی خادم نو بولو، نہیں۔ حاضری کے بعد صحابہ گھروں کو چلے گئے، امیر عمر اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ حق میں وقت ساڑھے حکمان ادو پہنچ جائے جب کوئی بچی کی قربانی دے پوی، تشدد ہو جائے، بچی پہ درندگی ہو جائے، بچی قتل ہو جائے، پھر حکمران پہنچ جاتے ہیں بھائی 5 لاکھ روپیہ لے لے، چپ کر، بک بک نہ کری، خاموش ہو جائے، بولی شولی کوئی نہ، 5 لاکھ چک دن دے لیں، پھر انشاءاللہ کمیٹی بنا دیتی ہے، انشاءاللہ قاتل پھڑنا عبرت نشان بنا دیں۔ پھر دوسرے دن فون آنا بفرانے لاکھ جو ہو گئے، انشاءاللہ پسو 3 لاکھ کا چیک پہنچ جائے۔ یہ ہمارا انداز، یہ امیر وقت ہے، کس دروازے پہ ہے؟ نماز کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں خاتون دروازے پہ، کون ہو؟ فرما عمر فاروق ہوں۔ ناظروں نے دیر سے کب کبھی فرما خیر تو ہے، فجر کے وقت اس وقت ہمارے دروازے پر امیر عمر، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ نماز پہ نہیں آیا، عمر فاروق بلانے آیا، نماز پہ نہیں آیا۔ اور تسی آگے پوچھ لو
ماں کسی کو لڑا ہے مولوی جی گل لے آ بس لیٹ سویرے سوتا سی راتی لیٹ آیا سی باہر بیٹھ راتی لیٹ آیا راتی کشمیر حل کرتا رہا مسئلہ کیا کرتا رہا رات کو یہ نیٹ پر ہے ویڈیو پر ہے بے حیائی پہ رہا چوکوں میں رہا چوراہوں میں رہا یہ رات کہاں اس نے گزاری اس کا جواب سنو فرمایا امیر عمر وہ سویا ہوا ہے فرمایا اٹھا نہیں نماز نہیں پڑھی فرمایا اصل میں بات یہ ہے اصل میں بات سن لو اور اپنے گریبانوں میں بھی جھانکو اور آپ بھی جھانکیں حالت کیفیت اصل بات کیا ہے فرمایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو اٹھا ہے تہجد کے لیے میرا بیٹا رات کو اٹھا ہے تہجد کے لیے تہجد پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تو بیچارہ تھک گیا تھوڑا سا لیٹا بس چلو تھوڑا جا سستا کے اٹھ کے جا کے فجر پڑھنا تو سہ ہی گیا کہ فجر تو اٹھ ہی نہیں سکیا فرمایا بیٹے کو کہہ دو اس تہجد کا کیا فائدہ جو فجر کی جماعت کھو دے بہانہ کیا ہے وجہ کیا ہے عذر کیا ہے تہجد کی وجہ سے تھک گیا ہے پھر لیٹ ہے سو گیا ہے غفلت ہو گئی یہ ہے عذر میں کہہ رہا ہوں نماز پہ تو غیر حاضر ہے لیکن عذر بڑا پیارا ہے عذر کتنا ہے یہ امیر عمر یہ عالم وقت کی پہلی ذمہ داری نماز جب نماز پورے ملک کا ہر شخص نماز پڑھے گا پھر ہوگا کیا تسی کہو گے باعث قصور علیہ واقعہ نماز کا کیڑا تعلق قرآن کی آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز میں پابند ہو جاؤ گے نماز بھی حیائی سے گناہوں سے روک لیتی ہے ساری قوم نمازی ہو جائے یہ گناہ رک جائے آپ میں وقت کی دوسری ذمہ داری فرما وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے جبری لے زکوٰۃ پوری قوم سے زکوٰۃ لے کر کیا کرے کسی دوسرے ملک جا کے اپنا مال خرید لے زکوٰۃ لے قوم پہ خرچ کرے غریبوں پر مستحقین پر مساجد پر مدارس پر یتیموں پر مسکینوں پر تمام فلاحی ویلفیئر خدمت خلق پر وہ پیسہ خرچ کرے وقت آئے گا کہ زکوٰۃ لین والا رہے گا ہی کوئی پیروں پہ کھڑا کر زکوٰۃ کا یہ حکومت کی وقت کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ سے یہ نظام بنا ہے ٹیکس لیتے ہیں زکوٰۃ قوم دیتی نہیں ہے زکوٰۃ لیتے ہی نہیں زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتے جو اکٹھی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تللوں پہ خرچ ہوتی ہے بدکاریوں پر فحاشی پر بے حیائی پر سود پر لوگ مطمئن نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دیتے قوم کو پتا ہو ہمارا حکمران دیانت دار ہے صادق ہے امین ہے حیادار ہے قوم کا پیسہ سے خرچ کرے گا قوم پڑھ پڑھ کے تعاون کرے زکوٰۃ جمع کرا سیرہ صدیق نے کیا فرمایا تھا جو پیغمبر کے زمانے میں ایک رسی دیتا تھا آج روکے گا تو امیر سیدنا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا یہ اسلام کا نظام اسلام جو ہے نظام اسلام اس کا یہ دوسری ذمہ داری حق میں وقت پر ہے وہ زکوٰۃ کا ایک نظام رائج کر کیونکہ وقت جمعے کا ختم و نوا ہو گیا ہے تو یہ بات سن لے یہ بات ایک تفصیل طلب کہ اگر حق میں وقت نہیں ہے تو پھر کیا حق میں وقت یہ نہیں کرتا نظام زکوٰۃ تو نظام صلاۃ ہم نے خود نافذ نہیں کیا ہوگا حق میں وقت کی طرف سے نماز کا حکم نہیں ہے لیکن ہم نے مساجد بنائی کس نے عوام نے حکومت نے نہیں بنائی عوام نے اپنے پیسے سے اکٹھا کر کے مسجد بن گئی پھر خطیب کو رکھا امام کو رکھا خادم کو رکھا مؤذن کو رکھا تنخواہ کون دے پورا محلہ محلے کی سطح پر ہم نے نظام صلاۃ کو قائم کر لیا اذان کا نظام جمعے کا نظام نماز کا انتظام جماعت کا انتظام اپنی مسجد سے مطابق ہم نے نظام بنا لیا اب آپ کو ہمیں حکومت کا فون تو نہیں آیا بھائی یہاں مقامیات میں مسجد بنائے سب جماعت نے مل کے بنا حکومت تو مجبور نہیں کرتی با اذان دے ہم نے خود مؤذن رکھا
خود امام بنایا. جس طرح نظام صلاۃ ہم نے اپنی بساط طاقت قانون کے اندر رہتے ہوئے جہاں ہم تک کرا جناب کوئی حدود کی حد کو کراس نہیں کیا, ہم نظام صلاۃ بنا لیا ہے. ایسے ہی عوام پر لازم ہے جب حکومت غافل ہو, بے دین ہو اور نہ کرتی ہو تو نظام زکوٰۃ بھی مقامی طور پر کھڑا کر. نظام صلاۃ کو کھڑا کر لیا, نظام زکوٰۃ کھڑا اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی نہیں دیتا, مولوی پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, یا جو مسجد کا صدر ہوتا ہے اس پہ اعتماد کوئی نہیں ہوتا. جس طرح نظام صلاۃ اجتماعی ہے, نظام زکوٰۃ بھی اجتماعی. جس طرح ساری جماعت نماز کے لیے ایک مسجد میں اکٹھی ہوتی ہے, اس طرح پوری جماعت کی ساری زکوٰۃ مسجد میں اکٹھی ہو, یہ اسلام. پھر یہاں غربا مساکین مستحقین رابطہ کریں, پھر اس کے مطابق زکوٰۃ تقسیم ہو تاکہ یہ غریب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. حکومت نہیں کرتی تو ہم کریں, وگرنہ ذمہ داری حکومت. تیسری بات, تیسری ذمہ داری وَعَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم کرے, نیکی کا ماحول دے, بے حیائی کو روک کے ختم کر. ننگے منہ عورتیں, ننگی عورتیں, ننگے منہ کیا پورے وجود ہی ننگا ہوتا ہے, وہ ساری اینکرز بیٹھی ہوتی ہے. بتائے یہاں بے حیائی نہیں ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے نیک صالح ماحول. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, چوتھی ذمہ داری برائی کو روک کے منع کرے, رکاوٹ بنے, قانون بنائے, ضابطے بنائے کہ گناہ نہ ہو. سارے کو شراب دا پرمٹ ملتا ہے, زنا دا لائسنس ملتا ہے. علامہ سندھی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کیسی قوم ہے, کیسا ملک ہے کہ کتے کھولے ہوئے اور پتھر بندھے ہوئے. کوئی ایک شیخ سعدی کا وہ قول پڑھتے تھے کہ شیخ سعدی کسی بستی میں گیا تو اس کو کتے پڑ پیچھے, وہ آگے آگے کتے پیچھے پیچھے, انہیں زمین تو پتھر چکے, اب پتھر مار کے وٹرا مار کے پیچھا دوڑا ہوا تے وہ جو پتھر چکے آتے, پتھر کابو سیسا کا اٹھایا نہ گیا, وہ چمٹا ہوا تھا زمین کے ساتھ. تو شیخ سعدی نے کہا یا اللہ کیسی بستی ہے, کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہو, کتے کھلے پتھر بندے. ہمارے بھی یہی حال, اور میں نہیں فرق کرتا اس کتے میں اور اس درندے میں. ایک گلی سے بندہ نہیں گزرتا, یہاں یار کتا بندہ ہوتا ہے یا کتا کھولا ہوتا ہے کہ لڑا نہ پائے, بندہ راستہ چھوڑ جاتا ہے کتے کے ڈر سے. اور جس گلی بچی نہ گزر سکے گی, یہاں درندے ہوتے ہیں, بتاؤ اس کتے اور درندے میں کیا فرق ہے. چوکوں چوراہوں کی حالت کیفیت دیکھ, کالج یونیورسٹیوں کی کیفیت دیکھ, یہ باہر کتے کھڑے ہوتے ہیں درندے, جن سے قوم کی بیٹی راستہ بدل رہی ہے, وہ درندہ ہے. اس کے گھر بہن بیٹی کوئی نہیں, درندہ, درندگی میں اترا ہوا. آج عزت لوٹے یا کل لوٹے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی کو روکنا بالجبر, قانون کے ساتھ, حکم کے ساتھ, امر کے ساتھ, تعزیر کے ساتھ, سزا کے ساتھ. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ حیائی کا ماحول, حکومت دیتی ہے, لائسنس دیتی, چکلے میں بیٹھنے کا بھی لائسنس اور شراب کا بھی لائسنس. بے حیائی کا جس پر حد ہے اس کا لائسنس ہے ہمارے ملک میں. عجیب بات, قرآن حد کہتا ہے, یہ لائسنس دیتا ہے. اینے پیسے دو, لائسنس لے جاؤ, فیکٹری لا لو شراب. کسی عیسائی کو لگو وہ دے نہ تھے, کیونکہ عیسائیوں کے مذہب میں جائز کہاں جائز. لے آئے کوئی عیسائی انجیل کی کوئی آیت جس میں لکھا ہو کہ شراب حلال, کہاں حلال ہے, کہاں حلال ہے. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زانی جوڑا شادی شدہ ہو رجم کیا جائے. انہوں نے آیت کو نکال دیا بدبختوں نے. صحیح البخاری میں حدیث ہے, یہودی جوڑے نے زنا کیا تھا, زنا کے بعد انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ مدینے کے حاکم ہے, انہیں کو لے جاؤ, ہو سکتا ہے اتنے کوئی معاملہ آسان ہوئے. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر کہ یہودی ہیں لیکن آپ کے فیصلے ہم کروانے ہیں, یہ ہمارا جوڑا ہے, آج اس نے زنا کیتا ہے, شادی شدہ نے, اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دو. نبی پاک نے سوچا جی میں قرآن یا حدیث کے مطابق فیصلہ دیا گا نا, یہ کہنے کے کتاب تو آڈی. نبی پاک نے فرمایا اللہ کی کتاب, جی. آپ نے فرمایا پھر تورات کے مطابق فیصلہ کر لیں. انہوں نے کہا تورات ادھر لکھا ہے, انہوں کوئی چھوٹی چھوٹی مار دو, کوئی جوتا شدہ مار دو, کوئی لان تان کر دو, بس یہ نہیں لکھا ہے. نبی پاک نے فرمایا تھی تورات لے آؤ. انہیں سوچا اسی محمد مصطفیٰ نے تورات پڑھی کوئی,
انہاں تے تورات نازل نہیں ہوئی تے تورات ہی کنہاں مسئلہ کتوں علم ہونا ہے؟ یہ نہیں جانتے محمد مصطفیٰ جتنا عالم رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی مسئلہ، ان پر تو آسمان سے علم اترتا ہے، وہی اترتی۔ فرمایا جو تے حداں اللہ باب میں ذرا کھولو، کھول لیا۔ نبی پاک فرمایا تو پڑھو، کتاب بھی انہاں دی پڑھن والے بھی ہو، تو جدو آیت آئی نا رجم والی، وہ جو تو نے ہاتھ رکھ لیا، جڑا پڑھدا پیا ہی وہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اے اتوں بھی ویکھ لو تے تھلوں بھی ویکھ لو، کوئی نہیں یہ لکھے ہوئے یہ تے لکھے تو ہاتھ رکھے آس۔ یہ بدبختوں کا انداز۔ صحیح البخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام جو تورات دے عالم صلی اللہ محمد کے صحابی تھے، ایک ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بدبختہ تورات میں پڑھاندہ تو آیا جو پاڑے ساڑے کے گھر میں چوکا ہاتھ، جدو ہاتھ چکیا نیچے لکھا ہوا تھا، نبی پاک نے فرمایا محمد کا وہی فیصلہ ہے جو ہے تورات کا فیصلہ ہے، رجم کر دو، پتھر مار۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نماز کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد اب ذمہ داری ہے کون سی ہے؟ وہ پانچویں ذمہ داری ہے انصاف مہیا کرنا۔ حکومت کا وقت کی ذمہ داری، اپنا ہو بیگانہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی ہو اقتدار والا ہو عام ہو، سب کو انصاف، گورنر ہو وزیر ہو مشیر ہو، انصاف ہو، نظر آتا ہو انصاف کہ یہ وقت کا انصاف۔ اور محمد مصطفیٰ نے، صدیق نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے انصاف کا نظام امت کو دیا ہے، خلفاء راشدین کو پڑھی، یہ ہے انصاف۔ اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو یاد رکھنا یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی، آج نہیں تو کل، کبھی وقت آئے گا کچھ نہیں، سب کچھ بہہ جائے گا۔ اور اگر انصاف نہیں دو گے قوم، انصاف حق میں وقت کی ذمہ داری ہے۔ پیاسا کتا ہو اس کو پانی مہیا، جانوروں کو انصاف دے۔ پیغمبر نے تو اونٹ کو انصاف دلایا تھا کہ تم زیادہ بوجھ ڈالتے ہو، زیادہ کام لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو۔ محمد مصطفیٰ نے جانوروں کو انصاف دلایا تھا، یہاں کوئی انصاف قوم کو، انسانوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حاکم وقت دنیا میں انصاف کرتا ہے، قیامت والے دن نور کے منبر پر اللہ کی دائیں طرف بیٹھا ہوگا۔ یہ رتبہ ہے اس حاکم کا۔ اور چھٹی ذمہ داری ہے حدود کا نفاذ کرے، چور کی سزا دے، قاتل کو سزا دے، ڈاکو کو سزا دے، یہ اس کی چھٹی ذمہ داری ہے، نفاذ کرے، حد نافذ نہیں کرتا۔ اور ساتھ رکھو نبی پاک نے فرمایا جو ایک اس ملک میں ایک حد نافذ ہو جائے، ایک 40 دن کی بارشوں سے وہ رحمت نہیں ہوتی جو ایک اللہ کی حد نافذ کرنے سے پورے ملک پہ رحمت نازل ہوتی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر درندے پکڑے جائیں تو میں بڑا حیران ہاں، سارے آدھے درندہ پکڑو جی، تے عام نجومیہ نے دسیا سی، شیخ رشید نجومیہ نے دسیا، تیرو قادری نجومیہ نے دسیا اینی ہو جائے گا، اینی ہو جائے گا۔ عمران خان نو اردی پیر نہیں دسیا، نجومی وہ بھی نجومی، جڑی قریب قوم دی ماں بڑھن والی، اس نے دسیا تو وزیر اعظم بن جائے گا۔ پورے ملک کوئی پیر نہیں جڑا دسے اس بچی کا قاتل کون ہے، کوئی ٹیوا شیوا کو نہیں لا سکتا، کوئی عامل، یہ سارے بدماش عامل جو ہے یہ وزیر اعظم بنان نہیں بیٹھے نے، وزیر سیاست دانا، کوئی نہیں کوئی ٹیوا لاندہ، کوئی رمل مارے، کوئی نجومی، کوئی علم جفر، کوئی دسے چھاپا اس بچی کا قاتل کون ہے۔ ایڈی ایڈی بڑیاں گدیاں، سیال شریف تھے، انال شریف تھے، اجمیر شریف تے، بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے تاج والے تھے، بڑے بڑے سجادہ نشین تھے، گدی نشین تھے، سید زادے تھے، صاحب زادے، کوئی نہیں جانتا یہ درندہ کون تھا۔ کروڑ روپیہ انعام بھی ہے، یہ تو طوطے لے کے سڑکاں دے بیٹھے نے، 5 روپیے دیو تو غیر جانتے ہیں، کروڑ کیوں نہیں لیتے شہباز شریف سے؟ کیا ہم اندھے بیوقوف ہیں کہ ان پر ایمان لیا، یقین لیا؟ سانو کہتے نہیں جی انہوں بزرگاں پتہ ہوتا ہے، لے آؤ بزرگاں پتہ ہے، سارے اکٹھا کرو، لاہور قصور لے جاؤ، چوک نے کھڑا کرو بھائی، یا 10 ہوتے یا قوم کی جان چھوڑو۔
یا قوم کے عقیدے خراب نہ کرو، اس کو لٹیرو، مال کے لٹیرو، مال کھاتے رہو پوری قوم سے، پیری فقیری کے پردے میں اب نہیں بتاتے اس معصوم بچی کا قاتل کون ہے، تمہارے کہاں ہے علم؟ پہنچی ہوئی سرکار، کتنے پہنچی ہوئی سرکار آسانی۔ ہم ٹھیک نہیں کہتے تھے کہ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کوئی جانتا ہے تو لے آؤ، کوئی مارے اپنے علم کے، کوئی سارے نمبر بتائے، دیکھے کون ہے اس کا قاتل۔ یہ تو چھٹی ذمہ داری ہے حکومت وقت پر انصاف اور حدود اللہ کا نفاذ۔ اور انشاءاللہ جب تک اس بچی کے اس قاتل درندے کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا، ہم اپنی بساط کے مطابق جہاں گفتگو کریں گے یہ آواز بلند کرتے رہیں گے کہ حکومت پر فرض ہے کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ کرے۔ ہر گفتگو میں، ہر خطبے میں، ہر باز، جہاں تک ہماری بساط طاقت ہے وہ ہم اپنی طاقت قوت کے مطابق گفتگو کرتے رہے، ماحول بنائیں گے پورے ملک کا، پوری جماعت کا کہ حدود اللہ کا نفاذ۔ دھرنے سیاست کے لیے ہوتے ہیں، حدود اللہ کے نفاذ کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ قادری کٹ کیا ساری قوم کا، ساری جماعتیں بلا لی، کیوں نہیں بلاتے اس کے لیے اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کر؟ کہتے ہیں حکومت مانتے ہو تو پھر میں انشاءاللہ اسلام لے آؤں۔ پوری قوم وہاں جناب بلا لی اور لوگ نیچے کلپس سارے چڑھا رہے تھے، بچے آج 3 بیٹھے، قادری ہے، نال عمران، نال زرداری۔ ہو سکتا ہے ایمان جاؤ تو مولوی قادری ایمان لوٹ لو جی، ہو جاؤ، ہو سکتا ہے جاؤ تو ابو عمران خان عزت لوٹ لو، ہو سکتا ہے جاؤ تو زرداری مال لوٹ لو۔ اکٹھے ہو گئے، اسلام کے لیے نہیں اکٹھے، مولویت پر بھی عجیب ہے، دھرنے عجیب معاملات پر ہے، اسلام پر نہیں، دین پر نہیں، شریعت پر نہیں، اسلام کے نفاذ پر نہیں، حدود اللہ کے نفاذ پر نہیں۔ مجال حکم مولوی نے کیا ہوئے، سارے مل کے مجلوس نکالو، احتجاج کرو، دھرنا دو، قصور بہ جاؤ، جب تک اسلام نافذ نہیں کرو گے، حدود اللہ کا نفاذ نہیں کرو گے ہم نہیں جائیں۔ بس فلانا وظیفہ دے چھوڑے، فلانا وظیفہ دے چھوڑے، اسلام وظیفہ دے چھوڑے، اسلام نافذ ہو جائے۔ 7ویں اور آخری ذمہ داری یہ ہے کہ مال، روٹی، یہ سڑکیں، یہ تعلیم، یہ صحت، یہ ساری سہولتیں مہیا کرنا یہ حکومت کی 7ویں ذمہ داری۔ پہلی 6 چھوڑ کے 7ویں سنبھالی ہوئی۔ 6 ہم انشاءاللہ نظام تعلیم میں بنا دیں گے، موٹر ویز بنا دیں گے، سکولز بنا دیں گے، یہ کریں گے، وہ، یہ ساری چیزیں ہیں حکومت پہ وقت کی ذمہ داری میں، لیکن یہ 7ویں ذمہ داری ہے، یہ پہلی نہیں ہے۔ ترتیب سے لے آؤ گے تو انشاءاللہ امن ہوگا، نظام صلاۃ ہو، پھر نظام زکوٰۃ ہو، پھر نیکی کا ماحول ہو، پھر برائی سے روکا جائے، پھر انصاف کا قیام ہو، اللہ کی حدوں کا نفاذ ہو، پھر موٹر میں پہ سفر کرنے کا مزہ بھی ہو، سکون بھی ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ وہ موٹر میں جگہ پتہ کون نہیں بکیڑی جگہ تے لوٹ رہنا کس کوئی پتہ نہیں ہے، بچیاں ساتھ ہو تو میرے ساتھ کیا ہو، تو پھر اس موٹر ویز کا، اس سہولتوں کا، اس ہسپتالوں کا اس قوم کو کیا فائدہ ہے جس قوم کی مال، جان، عزت محفوظ نہیں ہے؟ رات بندہ باہر نکل جائے، سو ساری رات پریشان رہتا ہے، پتہ رات کو گھر میں کیا ہو، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی لٹیرا آ جائے۔ جب مال، عزت، جان محفوظ نہیں ہے، یہ 3 چیزوں کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سہولتیں ہیں، اس کے بعد خدمت خلق ہے، اس کے بعد معاملات ہے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی آواز، اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اس بچی نے یہ قربانی دے کر یہ پیغام چھوڑا ہے آپ کے نام کہ آپ اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو، اپنا کوئی جنونے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بساط کے مطابق جاری و ساری رہنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول درست کریں، اپنی بچیوں کا ماحول درست کریں، ان کا لباس درست کریں، تاکہ یہ فحاشی بے حیائی کو سے بچیوں کو بچائیں، تاکہ یہ نوبت صورت ہمارے گھروں میں پیدا نہ ہو، فحاشی بے حیائی کی وہ دل دادا نہ ہو،
پھر حکومت کو یہ مجبور کرے کہ وہ اللہ کے نفاذ، اللہ کے حدود کا نفاذ کرے، اس کی محافظت کرے، اس کی نگرانی کرے، اچھا ماحول قوم کو مہیا کرے، اس کے بعد سہولتیں مہیا کرے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم پر اپنی رضا و رحمت نازل فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کا تابعدار بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔